اسلامی ریاست کا سراب از طارق فتح چوتھا باب ایران اسلامی ریاست۔ فارسی کی ایک کہاوت میں اس کیفیت کا بہترین اظہار کیا گیا ہے جس میں خارجی صورتحال کا تعلق داخلی کیفیت سے ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں یہ بنتا ہے کہ جہاں باہر سے منظر پرکشش نظر آتا ہے وہاں اندر کی حالت سرطان زدہ ہے۔ 1979 میں ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں ممتاز علماء کے برسر اقتدار آنے کے بعد باہر کی اسلامی دنیا نے تو اسلامی جمہوریہ کے حکمران طبقے کی تعریف کی کہ وہاں دگرگوں حالات کا یہی تقاضا ہے، لیکن ایران کے اندر ان کے لاکھوں مسلمان بھائیوں کو جبر کا سامنا کرنا پڑا، ہزاروں افراد مارے گئے اور لاکھوں فرار ہوئے۔ اس منظر سے پوری دنیا کو یہ تاثر دیا گیا کہ ایران واحد اسلامی ریاست ہے جو یہ امریکی بالادستی اور جدید دور کی آزاد خیالی کے سامنے ڈٹی کھڑی ہے۔ پین اسلام پسند حکومت نے صرف مسلمان دانشور طبقے کو ہی بے وقوف نہیں بنایا بلکہ مغرب کے بائیں بازو کے طبقے کو بھی اپنی طرف مائل کر لیا۔ ایرانی حکومت کے خواتین سے عدم مساوات کے رویے اور انسان دشمن اقدامات کے باوجود مغرب میں وینزویلا کے صدر ہیوگو شاویز سمیت کئی بائیں بازو کے رہنماؤں نے ایرانی صدر محمود احمدی نژاد سے ہاتھ ملایا، جبکہ ممتاز دانشور طارق علی نے احمدی نژاد کو وینزویلا کے 19ویں صدی کے رہنما سائمن بولیوار کا پرتاؤ قرار دے دیا۔ اگر میشل فوکو اور راجر گراڈی جیسے فرانسیسی دانشور ملاؤں کے سحر میں گرفتار ہو سکتے ہیں تو پھر عام بائیں بازو کے کارکنوں پر کون یہ الزام لگا سکتا ہے کہ وہ ایران میں ملاؤں کے زیر قیادت حکومت میں شہریوں کو غلام بنانے پر آواز نہیں اٹھاتے؟ انقلاب فرانس کی یہ اولاد ایران کی دور افتادہ تصویر کو الٹا دیکھنا چاہتی ہے۔ جب ایران میں ملک گیر ہڑتالیں ہو رہی تھیں تو فوکو نے اکتوبر 1978 میں اسلام پسندی کو سیاسی تحریک قرار دیا۔ اس نے نوویل ابزرویسیوں میں مضمون لکھا۔ اس نے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ آیت اللہ خمینی کی اسلامی حکومت سے کوئی خطرہ ہے۔ اس نے لکھا کہ ملاؤں میں پیر شاہی نظام نہیں ہے اور ان کا اپنے سننے والوں پر انحصار، حتیٰ کہ مالی انحصار بھی ہوتا ہے۔ ان علماء کے ریاست یا حکومت پر کنٹرول کے کوئی عزائم نہیں ہیں۔ آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ ایک بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اسلامی حکومت سے ایران میں کوئی یہ مطلب نہیں لیتا کہ وہاں ایسا سیاسی نظام نافذ کیا جائے جس میں ملاؤں کو نگرانی یا کنٹرول کی ذمہ داری سونپ دی جائے۔ یہ طریقہ کار تو بہت قدیم ہے، گویا یہ تو رسول اکرم کے دور والے اسلام کی طرف مراجعت ہوگی۔ فوکو نے ایرانی اسلام پسندوں کے خلاف ان الزامات کا بھی دفاع کیا کہ یہ لوگ درپردہ حقوق نسواں کے مخالف ہیں۔ اس نے لکھا کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان صنف کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہوگی، البتہ دونوں اصناف میں فرق ضرور ہے اور جو قدرتی امر ہے۔ کیا فوکو یا یورپی اور امریکی بائیں بازو کے لوگ اور شاویز یا کاسترو اپنے ملک تو دور کی بات ہے اپنے خاندان میں یہ صنفی امتیاز پسند کریں گے؟ فوکو کی سادگی کا اس وقت اندازہ ہوا جب 8 مارچ 1979 کو عالمی یوم نسواں پر ایرانی خواتین نے زبردستی حجاب اوڑھنے کے حکم کے خلاف احتجاجی مارچ کیا تو چوکس اسلام پسند گروہوں نے ان پر حملہ کر کے نعرے لگائے، پردہ کرو یا مار کھاؤ۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ لیفٹ کے کچھ لوگوں نے غلط اندازے لگائے، لیکن دنیا بھر میں دیگر اسلام پسند قوتیں بھی نام نہاد اسلامی انقلاب اور خمینی کی ترجمان بن گئی۔ صرف شیعہ مساجد ہی نہیں تھیں جو امام خمینی کو پورے عالم اسلام کے لیے مسیحا قرار دینے کا پروپیگنڈا کر رہی تھیں، بلکہ جماعت اسلامی اور اخوان المسلمون جیسی بنیاد پرست سنی تنظیموں کے پیروکار بھی ان کی حمایت کر رہے تھے۔ ٹورانٹو میں خمینی کے حامی اخبار کریسنٹ انٹرنیشنل نے قرار دیا کہ ایران سے باہر مصر کی اخوان المسلمون، پاکستان کی جماعت اسلامی اور ترکوں کی ملی سلامت پارٹی کے تجربے سے یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ سیکولر جمہوریت یا فوجی آمریت میں شمولیت اسلامی تحریک کے لیے پھندے ہیں۔ شیعوں کی تحریک احیاء سے بالکل ہٹ کر ایرانی ملا خود کو عالمی اسلام پسند تحریک کا قائد سمجھتے اور دنیا پر حکمرانی کے لیے برتری چاہتے ہیں۔ اس کی عکاسی ایران میں 11ویں جماعت کے تعلیمی نصاب میں شامل اس سبق سے ہوتی ہے، کوٹ اسلام کی حکمرانی کا قیام انتہائی بنیادی اور اولین اسلامی مقاصد میں سے ہے۔
اس کے بغیر اسلام کا مکمل نفاذ ناممکن ہوگا، نہ ہی اسلام کو مٹنے کے خطرے سے بچایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا حکمرانی کے بغیر اسلام کا نظریہ بدعت ہے، جس کا پراپیگنڈا مسلمانوں کے دشمنوں نے انہیں سیاسی طاقت اور اپنی خود مختاری اور منزل سے دور کرنے کے لیے کیا۔ اس طرح یہ طاقتیں مسلمانوں پر اپنی بالادستی اور حکمرانی میں توسیع چاہتی ہیں۔ اسلامی معاشروں میں پائی جانے والی تلخ حقیقتیں اس کا زندہ ثبوت ہیں۔ اینڈ کوٹ۔ آیت اللہ خمینی نے زمین پر مذہب اسلام کی سپریم بالادستی قائم کرنے کے اپنے ویژن کو کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو محرومی سے نکلنے اور شہادت پانے کا یہ پیغام بھی ایرانی طلباء کو 11ویں جماعت میں پڑھایا جا رہا ہے۔ کوٹ: دنیا بھر کے مسلمانوں، غیر ملکی بالادستی کی وجہ سے بتدریج موت تم پر مسلط کی جا رہی ہے۔ موت کے خوف سے نکلو اور شہادت کے متمنی پرعزم نوجوانوں کی موجودگی اپنی بقا کے لیے استعمال کرو۔ میں دو ٹوک انداز میں پوری دنیا سے کہتا ہوں کہ اگر عالمی اژدہے تمہارے مذہب کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم بھی ان کے سامنے ڈٹ جائیں گے اور ان کو صفائے ہستی سے مٹانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، چاہے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، ہم جابر قوتوں سے لڑنا بند نہیں کریں گے۔ اینڈ کوٹ۔ 1979 کا انقلاب، جس کے تحت ایران کا نظام حکومت ایک جابر بادشاہت سے آیت اللہ روح اللہ خمینی کی زیر قیادت اسلامی حکومت کو منتقل ہوا، کا آغاز جنوری 1978 میں بڑے بڑے مظاہروں سے ہوا اور اختتام دسمبر 1979 کو ایک مذہبی دستور کے نفاذ پر ہوا۔ خمینی ملک کے سپریم لیڈر بن گئے، جو کسی پارلیمنٹ کو نہیں بلکہ 6 آئینی شورا پاسداران یعنی کونسل آف گارڈینز کو جواب دہ تھے۔ ان میں سے 3 ارکان کا انتخاب خود سپریم لیڈر کرتا ہے۔ شاہ ایران کے خلاف شورش صرف علماء کی بغاوت نہیں تھی اور در حقیقت مظاہروں میں تاجر اور طلباء تنظیمیں بھی پیش تھیں۔ تاہم سیکولر جدت پسند مسلمانوں، آزاد خیال اور بائیں بازو کی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی اور انقلاب پر کنٹرول کی صلاحیت کو خمینی کی مستعدی نے بے اثر بنا دیا۔ پہلے انہوں نے شاہ کا تختہ الٹنے کے لیے ان سب کو استعمال کیا، بعد ازاں دھیرے دھیرے ان کا بھی صفایا کر دیا۔ اصل میں ایرانی کمیونسٹوں کی ایک جماعت تودا پارٹی نے خمینی سے ٹکرانے کی کوشش کی تو فدائین اور مجاہدین خلق جیسی ملیشیا اور ملاؤں نے پورے ملک میں حملے کر کے پارٹی قیادت کو ٹھکانے لگا دیا۔ اس زمانے میں بائیں بازو کے ایک صاحب بصیرت مفکر بیجان جزانی نے 1960 کے عشرے میں اپنی کتاب تاریخ صالح میں تنبیہی انداز میں خبردار کیا تھا کہ اگر بائیں بازو نے خود کو منظم کرتے ہوئے لوگوں کو متحرک نہ کیا تو شاہ کی امریت کے خلاف تحریک کو آیت اللہ خمینی جیسے ملا یرغمال بنا لیں گے۔ اور جب 1979 میں ایرانی لیفٹ ایسے اترا رہا تھا جیسے اس نے زار روس کے سرمائی محل پر قبضہ کر لیا اور وہ خود کو بالشویک کہہ رہا تھا اور اسلام کا مذاق اڑا کر عوام کی حمایت سے محروم ہو رہا تھا، ٹھیک اسی وقت آیت اللہ خمینی نے خود کو امام حسن ابن علی کا پرتو قرار دیتے ہوئے شاہ ایران کو امام حسین کا دشمن یزید بنا دیا۔ اس طرح شاہ ایران کی انٹیلیجنس ساوک نے بے رحمی سے بائیں بازو کو نشانہ بنایا، جبکہ ملاؤں نے عام لوگوں، غریبوں اور کسی حد تک قدامت پرست دہقانوں، جو بعد میں ملاؤں کے مسلح دستے بن گئے تھے، سے اپنے رابطے مستحکم کر لیے۔ البتہ ایران کے شہری علاقوں میں بائیں بازو کی طاقت برقرار رہی اور 1979 کے یوم مئی پر تہران میں 10 لاکھ عورتوں اور مردوں نے شہر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ اس طاقت کو اس مؤثر اتحاد میں تبدیل نہ کر سکے جو اسلام پسندوں کے بڑھتے ہوئے خطرے کا بھرپور جواب دے سکتی۔ ایک طرف بائیں بازو والے آپس میں دست و گریبان تھے تو دوسری جانب خمینی اسلامی جمہوریہ کے نظریے کو پروان چڑھا رہے تھے۔ اس کی بنیاد نظریہ ولایت فقیہ پر رکھی گئی تھی، جس کے مطابق یہ سوچ پیش کی گئی کہ جب تک امام غائب حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر نہیں ہو جاتے، اس وقت تک معاشرے کا انتظام و انصرام عبوری طور پر ایک سپریم لیڈر چلائے گا۔ یہ سپریم لیڈر ایسا ممتاز عالم دین ہوگا جو شرعی قوانین کی تشریح کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس نظریے کے تحت مسلمانوں کو حکمرانی یا نگرانی کی شکل میں سرپرستی درکار ہے۔ اسی نظریے یا فلسفے کی بنا پر خمینی نے سپریم لیڈر کا منصب سنبھال لیا، جبکہ باقی تمام لوگ انہیں جواب دہ تھے۔ ولایت فقیہ نے اس تصور کو مستحکم کیا کہ ایک اسلامی حکومت کی اطاعت دراصل خدا کی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے، گویا یہ عمل کسی حد تک نماز اور روزے سے زیادہ اہم قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر حقیقی اسلام کی بقا ممکن نہیں۔
یہ ایک آفاقی کلیہ ہے اور صرف ایران تک محدود نہیں، چونکہ پوری دنیا کو ایک منصفانہ اسلامی حکومت کی ضرورت ہے، اس لیے امام خمینی نے اسلامی انقلاب کی برآمد کو انتہائی ضروری گردانا۔ لیکن خمینی یہی بات انقلاب کے اپنی ساتھی ارکان کے ساتھ نہیں کر رہے تھے۔ انہیں صرف یہی کہا گیا کہ خمینی حکومت میں صرف مشاورتی اور پدرانہ کردار ادا کریں گے، کوئی اور پارٹی نہیں، بلکہ ایرانی کمیونسٹوں کی تودہ پارٹی اس فریب کا شکار ہو گئی اور کچھ عرصے تک انہوں نے عمر رسیدہ آیت اللہ خمینی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اپنے لیفٹ ساتھیوں سے بھی دغا کی۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ایرانی حکومت کے جبر کی نوعیت کیا ہے اور یہ اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے اسلام کا نام کیوں استعمال کرتی ہے، پہلے ہمیں ایران کی تاریخ، اس کا آئینی ارتقاء اور ملک کے جمہوری اداروں کو پٹڑی سے اتارنے میں امریکہ اور برطانیہ کے کردار کو سمجھنا ہوگا۔ علاوہ ازیں ولایت فقیہ کے ادارے پر بھی غور کرنا ہوگا، کیونکہ اس ادارے کے تحت اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ چاہے ایرانی عوام کچھ بھی کر لیں، وہ جمہوری طریقے سے اسلامی ملائیت کو اختیارات سے محروم نہیں کر سکتے۔ سیکولر روشن خیال طبقے اور بائیں بازو کے ارکان کو ایرانی تاریخ سے اچھی طرح آگاہ ہونا چاہیے کہ 1920 میں اپنے پر کٹنے تک ایران کے آیت اللہ صاحبان صدیوں سے حکمران طبقے کا لازمی جزو بنے چلے آ رہے تھے، اور مایوسی کے عالم میں وہ دوبارہ اپنی مراعات یا استحقاق کی بحالی چاہتے تھے۔ یہ شاہ رضا پہلوی ہی تھے جنہوں نے ملاؤں کو اقتدار کے تمام اہم ایوانوں سے نکال باہر کیا تھا۔ بے جان جزانی، جو اپنے افکار میں بالکل واضح اور اسلام پسند ملاؤں کے خطرے سے آگاہ تھے، کو چھوڑ کر باقی لیفٹسٹ ارکان نے مسجد اسٹیبلشمنٹ سے لاحق خطرات کو نظر انداز کر دیا۔ 1920 میں شاہ رضا پہلوی نے علماء سے کہا کہ وہ اپنی سرگرمیاں صرف مساجد اور مدارس چلانے تک محدود رکھیں۔ ان کی وسیع و عریض اوقاف ضبط کر لی گئیں۔ ہمسایہ ملک ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا بھی ائمہ مساجد کا حکومتی معاملات میں عمل دخل ختم کرنے کے اقدامات کر رہے تھے۔ لہٰذا جب 1979 میں ملا ایوان اقتدار میں واپس داخل ہوئے تو ایسا سوچنا بھی حماقت تھا کہ وہ مکمل کنٹرول کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایران کے بظاہر درویش نظر آنے والے مذہبی رہنماؤں کی دھوکہ باز فطرت اس وقت کھل کر سامنے آ گئی جب 1952-53 میں منتخب وزیر اعظم محمد مصدق اور شاہ ایران کے درمیان کشمکش زوروں پر تھی۔ اس دور میں آیت اللہ خمینی کے مرشد آیت اللہ کاشانی نے تقیہ کیا۔ انہوں نے کھلے عام شاہ نوازوں کی حمایت کی۔ انہوں نے برطانوی تیل کمپنیوں کے برطانوی خفیہ ادارے MI5 اور امریکی CIA کی زبان بولتے ہوئے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ وہ محمد مصدق کی بھرپور مخالفت کریں۔ اس کے لیے انہوں نے وزیر اعظم مصدق پر کمیونسٹ اور مشرک ہونے کا جھوٹا لیبل چسپاں کر دیا۔ آیت اللہ حضرات کے نزدیک جمہوریت اتنی اہم نہیں تھی، بلکہ زیادہ اہم یہ چیز تھی کہ کون ان کے اپنے اقتدار کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی سامراج اور اینگلو تیل کمپنیوں کی طرف سے کی جانے والی پیشکش بھی کسی اصول کے تحت نہیں تھی۔ ان کی سرگرمیوں کی دستاویزی شکل میں کرمٹ روزویلٹ نے اپنی کتاب کاؤنٹر کو دی اسٹرگل فار دی کنٹرول آف ایران، یا پھر اسٹیون کنزر نے اپنے شاہکار آل دی شاز مین میں تحریر کیا ہے، آیت اللہ کاشانی نے ایرانی تیل پر کنٹرول رکھنے والی برطانوی کمپنیوں کی قومیانے کی بھرپور مخالفت کی اور ایسے کسی بھی اقدام کو غیر اسلامی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم مصدق کی آیت اللہ حضرات کے ہاتھوں تضحیک کی بہترین عکاسی آیت اللہ خمینی کی 1979 میں ایران واپسی کے موقع پر دیے گئے ریمارک سے ہوتی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مصدق وہ شخص ہے جسے اسلام نے تھپڑ مارا۔ 1953 میں وزیر اعظم محمد مصدق کا تختہ الٹنے میں CIA کی مدد سے کی جانے والی سازش میں آیت اللہ حضرات اور شاہ کے قریبی تعاون کے بعد دونوں فریقوں میں تعلقات بہتر ہو گئے۔ ہر فریق یقین دلا رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت نہیں کرے گا۔ پھر 1960 کی دہائی میں شاہ رضا پہلوی کا سفید انقلاب آیا، جس کے تحت زرعی اصلاحات کی گئیں اور خواتین کے حقوق سے متعلق قوانین متعارف کرائے گئے۔ حقوق نسواں کی بات کرنے پر ملا بھڑک اٹھے۔ اس کے علاوہ زرعی اصلاحات سے بھی بعض مذہبی رہنماؤں کے مفادات پر زد پڑتی تھی۔ آیت اللہ خمینی وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے سفید انقلاب کے نام پر ملنے والے نئے حقوق کی کھلے بندو مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ زمین کے غیر حاضر مالکان سے اراضی چھین کر کاشتکاروں کو دینا غیر اسلامی ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ کاشتکاروں کو ملنے والی اراضی غائشی ہے اور کسان اس پر کاشت نہ کریں۔
لیکن کاشتکار ملاؤں کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے صورت احوال سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ خمینی جو ماضی میں شاہ کی آمریت اور جبر پر خاموشی سے بیٹھے رہے تھے، انہوں نے اس وقت بغاوت کر دی جب ملاؤں سمیت جاگیردار طبقے کے مفادات پر زد پڑنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی خواتین میں بیداری سے بھی اونٹ کی کمر ٹوٹ سکتی تھی۔ یوں خمینی نے 1962 سے شاہ کی حکمرانی کے خلاف مہم کا آغاز کیا اور خواتین کو ووٹ کا حق دینے کے نئے قانون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اس فیصلے کو اسلامی اقدار سے متصادم قرار دیا اور سفید انقلاب کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ خمینی کو 1964 میں گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ 1979 میں وطن واپسی پر خمینی نے اپنی توجہ ملک کا نیا آئین تخلیق کرنے کی طرف مرکوز کی۔ اگرچہ آئینی کمیٹی میں تمام اقسام کے انقلابی موجود تھے، تاہم اس کمیٹی کی سربراہی خمینی کے پاس تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے سیکولر ارکان کو غیر مؤثر کر دیا۔ اگرچہ کمیونسٹوں اور روشن خیال ارکان نے اس رویے پر احتجاج کیا، لیکن اقلیت اور کمزور ہونے کی وجہ سے وہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے۔ مذہبی یا سیکولر بعض افراد نے خمینی کی ولایت فقیہ یا مجلس شورا قائم کرنے کے منصوبے کی حمایت نہ کی۔ بعض عناصر تو اس منصوبے سے سرے سے آگاہ ہی نہیں تھے۔ اسلامی جمہوریہ کے عبوری دستور کی اصلی مسودے میں ولایت فقیہ یا سپریم لیڈر کے عہدے کی کوئی شق شامل نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جب ترمیمی مسودوں میں اس کا انکشاف ہوا تو بند کمروں میں اور سڑکوں پر احتجاج کیا گیا۔ خمینی اور ان کے اتحادیوں نے اپنے دیرینہ ساتھیوں کو ٹھوکر ماری اور ترمیمی مسودہ آئین پر کام جاری رکھا۔ ایسے اخبارات جنہوں نے بند کمروں کی کارروائی پر تنقید کی، ان پر حملے کیے گئے، جبکہ نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ اور مسلم پیپلز ریپبلکن پارٹی جیسے اپوزیشن گروپ کالعدم قرار دے دیے گئے۔ اس مسودہ آئین میں آیت اللہ صاحبان کا ایجنڈا مخفی تھا۔ مسودے میں ایک بار پھر ترمیم کرتے ہوئے اس میں شورا پاسداران تشکیل دینے کی تجویز دی گئی۔ یہ شورا پارلیمنٹ کی منظور کردہ کسی بھی قانون سازی کو ویٹو کر سکتی تھی، جو اس نے بعد ازاں اکثر کیا۔ اس کے علاوہ کسی بھی غیر اسلامی شخص پر عوامی منصب کے دروازے بند کر دیے گئے۔ نومبر 1979 میں ریفرینڈم کے ذریعے اسلامی جمہوریہ کے نئے دستور کی منظوری دے دی گئی۔ امام خمینی نے خود کو سپریم لیڈر مقرر کر لیا۔ اچانک وہ انقلاب جس سے ایران کے ایک نئے دور کے آغاز کی توقع تھی، ایک دائرے میں گردش کرتا ہوا قرون وسطیٰ کے زمانے کی طرف پیچھے جانے لگا۔ ولایت فقیہ کا ادارہ اور نام نہاد شورا پاسداران ایک ایسا آلہ بن گئے جس کے ذریعے ملاؤں کی اقتدار پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ اگرچہ ایران میں پارلیمنٹ ہے، صدر ہے، باقاعدگی سے انتخابات ہوتے ہیں اور ہنگامے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب محض نمائشی ہیں، ایک محتاط طریقے سے سٹیج کردہ ڈرامہ، جہاں قانون ساز ارکان کی حیثیت اداکار سے زیادہ نہیں اور جو محض خانہ پوری کی کارروائی کرتے ہیں۔ عوام اور بیرونی دنیا کی تفریح کے لیے ملا حضرات آیت اللہ خاتمی جیسے لبرل لیڈر بطور صدر سامنے لاتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسکراہٹوں اور نفیس لباس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص مغرب کے بائیں بازو پر بہرحال وہ لوگ جو ایران کانٹرا تماشا کر سکتے ہیں اور جمی کارٹر کی انتخابات میں شکست کے لیے یرغمالیوں کی رہائی کو روک سکتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے ایسا شور کر سکتے ہیں جو مغربی مبصرین اور 200 غیر ایرانی پان اسلام پسند دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ مغرب میں مقیم وہ مسلمان طبقہ جو ایرانی آیت اللہ حضرات کو 12ویں صدی کے فاتح یروشلم صلاح الدین ایوبی کا پرتاؤ سمجھتا ہے، اس سے یہ سوال ہے کہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان عبا پہننے والے ملاؤں کے ہاتھوں مزید کتنے ایرانی مسلمانوں کی موت ہونی چاہیے؟ 1988 میں مجاہدین خلق کے جنگجوؤں کی شورش کے بعد، ایرانی قیدیوں کے قتل عام کے بعد، خمینی نے عدالتی حکام کو ایک فرمان جاری کیا کہ وہ ہر سیاسی قیدی کی پڑتال کریں اور ایسے افراد کو مار ڈالیں جو حکومت مخالف سرگرمیوں پر معافی نہ مانگے۔ ایران عراق جنگ کے فوری بعد 1988 میں جاری ہونے والے اس فتوے میں کہا گیا تھا، ملک بھر کی جیلوں میں قید وہ تمام لوگ جنہوں نے شرپسندی کی اور اب کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ شرپسند ہیں، لہٰذا وہ سزائے موت کے مستحق ہیں۔ آیت اللہ حسین علی المنتظری جو آج تک گھر میں نظر بند ہیں، اپنی یادداشت میں تحریر کرتے ہیں کہ خمینی کے فتوے کے نتیجے میں 30,000 سے زائد سیاسی کارکنوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ 2 ماہ تک کھیلے گئے اس خونی کھیل میں 13 سال کی عمر تک کے بچوں کو بھی پھانسی دی گئی۔ لندن کے اخبار ٹیلی گراف کی سفارتی نامہ نگار کرسٹینا لیم نے
ایران سے اسمگل شدہ خفیہ دستاویزات کے حوالے سے جون 2001 میں اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ قیدیوں کی زیادہ تعداد کے پیش نظر 6 کے گروپوں میں آدھے آدھے گھنٹے کے وقفے سے سیاسی کارکنوں کو لفٹر ٹرکوں پر لاد کر کرینوں سے پھانسی دی گئی۔ کرسٹینا لیم المنتظری کی یادداشت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتی ہیں کہ پھانسیوں کے پہلے پندرواڑے کے بعد 3800 افراد کو لٹکا دیا گیا تو انہوں نے یعنی منتظری نے خمینی کو خط لکھا کہ ہلاکتوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، کہ اسے انتقام سمجھا جائے گا اور حکومت کی مخالفت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ چند روز میں سینکڑوں افراد کو تختہ دار پر لٹکانے سے مثبت اثرات مرتب نہیں ہوں گے اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ آخر کوئی مسلمان اسلامی اخوت کے نام پر ایسا جبر اور قتل عام کیسے کر سکتا ہے؟ وہ لوگ جو ایرانی انقلاب کی انقلابی خوبیوں کے سحر میں مبتلا ہیں اور اس کے سامراج مخالف تصور سے متاثر ہیں، وہ ان 30,000 بے گناہ افراد کے بارے میں سوچیں جنہیں 1988 کی گرمیوں میں ملاؤں نے یکے بعد دیگرے کرینوں پر لٹکا کر پھانسی چڑھا دیا۔ ایک طرف جہاں ہیوگو شاویز اور فیڈل کاسٹرو جیسے غیر مسلم رہنماؤں نے ملاؤں سے ہاتھ ملایا ہے، وہاں دوسری طرف اسلامی دنیا کے کسی معتبر لیفٹ نے ان کی حمایت نہیں کی۔ وہ فریب کی دھند کے پار دیکھ سکتے ہیں جس نے ان کے مغربی لیفٹسٹ ساتھیوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ تیسری دنیا اور عرب کے ممتاز مارکسسٹ دانشور سمیر امین، جو ان دنوں سینیگال میں مقیم ہیں، نے ایران کی پگڑی بردار آمریت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سیاسی اسلام کے ناقد کے طور پر وہ کہتے ہیں کوٹ ایران کا سیاسی اسلام ڈیڈ لاک کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ گاہے بگاہے اسلام پسند جماعتوں اور یورپ کی کرسچین ڈیموکریٹک پارٹیوں کا موازنہ کیا جاتا ہے، مثلاً یہ کہ کرسچین ڈیموکریٹس نے اگر 50 برس تک اٹلی پر حکومت کی تو مصر اور الجزائر پر ایک اسلامی پارٹی حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر جب اسلام پسند حکومت بنتی ہے تو وہ فوری طور پر ہر قسم کی سیاسی اپوزیشن کا یقینی خاتمہ کر دیتی ہے۔ اینڈ کوٹ۔ سمیر امین کی تنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے بائیں بازو کے بعض لوگ اسلامی جمہوریہ ایران کے رومانس میں مبتلا ہیں اور اسے جارج بش کے خلاف غم و غصے کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ سوویت یونین کے نقش قدم پر چلتے ہیں جس نے امریکہ کو نیچا دکھانے کے چکر میں ایرانی ملاؤں کا ساتھ دیا۔ جب 1979 میں شاہ ایران فرار ہو کر بیرون ملک چلے گئے تو نہ صرف ایرانیوں بلکہ دنیا بھر کے ترقی پذیر عوام نے یہ توقع کی کہ اب ایران میں آزادی اظہار اور آزادی صحافت کو فروغ ملے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ خمینی نے اپوزیشن اخبارات کی بندش اور مظاہرین انقلابیوں پر حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا، قلم اور زبان کے کلب باقی ماندہ کلبوں میں بدترین ہیں جن کی بدعنوانی دیگر کلبوں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ہے۔ حالیہ 2 اشروں کے دوران ایران کے 30 لاکھ سے زائد مسلمان اور غیر مسلم ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میرے چند ایسے دوست بھی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر کر گولیوں سے بچتے ہوئے مشکل حالات میں ترکی اور پھر کینیڈا پہنچے۔ بعض دیگر مشرق کی سمت میں بلوچستان سے کراچی اور لاہور فرار ہو گئے تاکہ اسلام کے چوکیداروں کے مظالم سے بچ سکیں۔ کیا یہی کچھ اسلامی ریاست میں ہوتا ہے؟ کیا کینیڈا یا برطانیہ میں پیدا ہو کر ایرانی انقلاب کے حق میں نعرے لگانے والا کوئی بھی مسلمان ایران میں ایک دن بھی رہ سکتا ہے؟ کیا ان میں سے کسی نے بھی ایران میں امیگریشن کا سوچا تک ہے؟ انہیں بالخصوص کالی رنگت والے پاکستانیوں، بھارتیوں یا صومالیہ کے باشندوں کو ایسی کوشش کرنی چاہیے۔ انہیں اپنے میزبان ایرانیوں کی طرف سے کاکا سیاہ کا خطاب سن کر پتہ چلے گا کہ ایران اسلام اور سنت نبوی کا آئینہ دار نہیں بلکہ وہاں کی خود ساختہ اشرافیہ ویسے بیہودہ طریقے سے اقتدار پر قابض ہے جیسے سعودی عرب میں شاہی خاندان حکمران بنا ہوا ہے۔ تیل کے سمندر پر تیرنے والے ملک میں مطلق غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات حیران کن نہیں کہ وہاں غریب دنگا فساد کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی کچی آبادیاں مسمار کرنے اور مہنگائی پر احتجاج کرتے ہیں۔ جنگ کے دوران معذور ہونے والے ریٹائرڈ فوجی متروکہ املاک فاؤنڈیشن کی بد انتظامی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، جبکہ عام بس ڈرائیور اور نان بائی سڑکوں پر مظاہرے کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیڈر اسلامی جمہوریہ کے نظام کے باعث اچانک غائب ہو کر جیل پہنچ جاتے ہیں۔ کینیڈا کے مسلمانوں کے لیے ایرانی قیدی زہرہ کاظمی کی موت ضمیر کو جھٹکا لگانے کے لیے کافی ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں۔ اس معاملے میں وہی ایرانی کہاوت صادق آتی ہے کہ بیرونی حالت جہاں پرکشش نظر آتی ہے وہاں اندرونی کیفیت سرطان زدہ ہو سکتی ہے۔
مرحومہ زہرہ کاظمی ایرانی نژاد کنیڈین فری لانس فوٹوگرافر تھیں اور ان کا تعلق مونٹریال سے تھا۔ 23 جون 2003 کو انہیں تہران کی بدنام زمانہ ایوان جیل کے سامنے سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت وہ جیل میں اسیر طالب علم رہنماؤں کی رہائی کے لیے مظاہرہ کرنے والے طلباء کی تصویر بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اگلے 90 روز تک اس کی کوئی خیر خبر نہ ملی، اور پھر ایرانی حکام نے اعلان کیا کہ زہرہ دوران حراست حادثاتی طور پر مر چکی ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ 44 سالہ زہرہ کاظمی کو جنسی زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سر پر گہری چوٹ کے نتیجے میں ان کی کھوپڑی چٹک گئی تھی۔ میرے نزدیک ان کی موت خصوصی معنی رکھتی ہے۔ اگرچہ میں اس دلیر عورت سے زندگی میں کبھی نہیں ملا، وہ میری ہم عمر تھیں اور میری ہی جنریشن سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ نہ صرف میری ہم پیشہ تھی، بلکہ سب سے بڑھ کر انہوں نے میری ہی طرح مجبوراً ایک جابر اسلامی معاشرے سے ہجرت کر کے کینیڈا میں ٹھکانہ تلاش کیا تھا۔ امید یہ کی جا رہی تھی کہ ان کی موت پر کینیڈا میں مسلمانوں کی تنظیمیں اکٹھی ہو جائیں گی اور ان کے قاتلوں اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کی میت ان کے بیٹے کے حوالے کی جائے۔ لیکن 2002 میں شام میں مہر ارار پر تشدد کے قضیے کے برعکس زہرہ کاظمی پر تشدد اور ان کی موت پر کینیڈین ایرانی کمیونٹی کے ساتھ دیگر مسلمانوں کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ میرا خیال ہے کہ زہرہ کاظمی مشرق وسطیٰ کی روایتی برقع پوش خاتون کے تصور پر پورا نہیں اترتی تھی۔ کچھ صاحبان نے تو یہ تک فرما دیا کہ زہرہ دراصل اپنی موت کی خود ذمہ دار تھی۔ اگرچہ اسلامی جمہوریہ اصرار کرتی ہے کہ زہرہ کی موت اتفاقی تھی اور حزب اللہ کے ایک کینیڈین عرب نے ٹی وی پر آ کر کہا کہ محترمہ کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی، لیکن جیل کے سابق ملٹری سٹاف ڈاکٹر شاہرم اعظم نے بتایا کہ انہوں نے خود لاش کا معائنہ کیا تھا۔ خاتون کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی گئی تھی بلکہ بدترین تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ ان کی کھوپڑی چرخی تھی، ناک ٹوٹی اور ایڑی کچلی گئی تھی، انگلیاں توڑی گئی تھیں جبکہ ناف والے حصے پر گہری خراشیں تھیں۔ لیکن زہرہ کاظمی تو محض ان ہزاروں افراد میں ایک فرد تھیں جنہیں 1979 میں ملاؤں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے انقلاب کے بعد ایران کی اسلامی جمہوریہ نے ہلاک کر ڈالا۔ آج تک زہرہ کے بیٹے اور کینیڈا کی حکومت کے بار بار مطالبے کے باوجود مرحومہ کی میت ان کے حوالے نہیں کی گئی۔ کیا یہی وہ اسلامی ریاست ہے جس کے لیے اسلام پسند مرے جا رہے ہیں؟ اگر وہ کسی اسلام کی ریاست یعنی اسٹیٹ آف اسلام میں ہوتے تو شہر کے اسلامی رہنما اور ائمہ مساجد آٹوا میں ایرانی سفارت خانے کے باہر مستقل دھرنا دے کر انصاف کا تقاضا کرتے۔ لیکن بدقسمتی سے کینیڈا کے اسلام پسند اور مغرب بالعموم ملاؤں کی امریکہ کے ساتھ جعلی لڑائی کے رومانوی سحر میں مبتلا ہیں۔ بہت کم لوگوں کو ایران میں حکمرانی کے ڈھانچے کی خفیہ نسل پرست نوعیت کا علم ہوگا۔ اس کی عکاسی ولایت فقیہ بننے والے مرد حضرات کے نسلی پس منظر کے پیمانے سے ہوتی ہے۔ اس نسلی کردار کو زیادہ تر مذہبی پردے میں چھپایا جاتا ہے اور اس کی مخالفت کو اسلام پر حملے کے مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ سپریم لیڈر بننے کے دروازے ان تمام ایرانیوں پر بند ہیں جو عرب النسل نہیں، لیکن ایرانی تہذیب کے بیٹے اور بیٹوں کے لیے ایسی پابندی ہضم کرنا شاید مشکل ہونا چاہیے، لیکن بظاہر ایسا نہیں۔ ایران کے موجودہ رہنماؤں نے پگڑیوں کے مختلف رنگوں کے ذریعے بھی نسلی پس منظر کے تناظر میں الگ تھلگ شناخت قائم کی ہوئی ہے۔ محمد خاتمی اور خامنئی جیسے رہنما سیاہ پگڑی باندھتے ہیں جو ان کی بالادست عرب جڑوں کی علامت ہے۔ ان کے علاوہ ایرانی اور نسل کسی عالم کو سیاہ امامہ باندھنے کی جرت نہیں۔ ایسے علماء صرف سفید امامہ باندھ سکتے ہیں۔ ایسی غیر حقیقت پسندانہ اور قابل اعتراض نسلی تقسیم کو کبھی موضوع بحث نہیں بنایا گیا۔ سپریم لیڈر بننے کے لیے محض عرب النسل ہونا ہی روٹین شرط نہیں، بلکہ اس منصب کے امیدوار کے لیے اپنی نسلی جڑیں 7ویں صدی کے مکہ میں مقیم حضور کے دور کے عربوں میں ثابت کرنا لازمی ہے، اور صرف مکی عرب نہیں بلکہ اس کا تعلق قریش قبیلے سے ہونا چاہیے، اور صرف قریشی نہیں، اس کا ہاشمی ہونا از بس ضروری ہے، اور محض ہاشمی نہیں، اسے اپنا تعلق رسول اکرم سے براہ راست ثابت کرنا ہوگا، اور صرف حضور سے تعلق بھی کافی نہیں بلکہ سپریم لیڈر صرف حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد میں سے ہونا چاہیے۔ انہیں سید کہا جاتا ہے۔ صرف ایران کا کوئی سید عرب ہی ملک کا روحانی پیشوا ہو سکتا ہے،
اور جیسے ولایت فقیہ بننے کے لیے نسلی پس منظر کی شرط کافی نہیں تھی کہ ملک کے پہلے صدارتی انتخابات میں بھی یہ تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت ایک امیدوار جلال الدین کو الیکشن لڑنے سے محض اس لیے روک دیا گیا کیونکہ اس کے والد افغانستان میں پیدا ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ نسل پرستی کی منڈی میں افغان خون کی قیمت عرب خون سے سستی ہے۔ اسلامی جمہوریہ میں نسل پرستی کے اس منفرد مظاہرے پر خمینی کا حامی رسالہ کریسنٹ انٹرنیشنل دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نئے آئین کے دفاع میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ صدارت کا منصب خالصتاً ایران کے لیے ہے، لیکن ایرانی النسل ہونے کی شرط اعلیٰ ترین منصب ولایت فقیہ یا مجلس شورا کے ارکان کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ یہ دونوں ادارے وسیع تناظر میں اسلامی دنیا سے متعلق ہیں، جبکہ ایرانی صدر محض مقامی ادارہ ہے۔ ایک طرف جہادی قرآن اور حضرت محمد تمام مسلمانوں کی رنگ و نسل سے بالا تر برابری کی بات کرتے ہیں اور تقوی کو رنگ، قبیلے اور نسل پس منظر پر برتری دی جاتی ہے، تو دوسری طرف 7 کروڑ ایرانیوں کی قسمت میں نسل پرستی کا نمایاں کردار ہے۔ ملک فارس، جس نے ایک دور میں اسلام کے کئی نامور دانشور اور مفکر پیدا کیے اور عباسی دور میں مسلمانوں کو اوج ثریا پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، وہ اب اسلام پسندوں کے ہاتھوں اپنے اعلیٰ ورثے کی بربادی دیکھ رہا ہے۔ حکمران آیت اللہ حضرات نے نہ صرف اقتدار کے لیے اسلام کو یرغمال بنا لیا، بلکہ انہوں نے عقیدے کی عظمت پر ظلم اور غیر انسانی سزاؤں کا داغ لگا دیا ہے۔ اگر یہی وہ جمہوریت ہے جو کسی اسلامی ریاست کی روح ہونے کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ اکثر ایرانی ایسے سیاسی اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ جب ایرانی ملا نسل پرستی کو اسلامی آفاقیت کے نیچے کیموفلاج کر کے اسے اسلامی ریاست کی بنیاد ہونے پر بھونپو بجاتے ہیں، تو وہ دراصل 1948 کے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اعلامیے سے دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی روح مساوات انسانی کا اقرار ہے۔ ایران میں تمام آیت اللہ موجودہ قیادت سے متفق نہیں۔ دراصل یک قالب ہونے کی بجائے ایرانی مذہبی رہنما ریاست، مذہب اور ولایت فقیہ کے بنیادی سوال پر منقسم ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ تبدیلی جو ایرانی عوام چاہتے ہیں وہ مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی رونما ہو۔ ایران کے مقدس شہر قم کے مذہبی مدارس پاکستان اور سعودی عرب کے سنی مدارس کی طرح طلباء کو رٹے رٹائے انداز میں نہیں پڑھاتے۔ ان متحرک اداروں میں 50,000 سے زائد طلباء اسلامی فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قم ہی ہے جہاں سے اس فقیہی اصول یعنی ولایت فقیہ جو حکومت کی بنیاد ہے کو چیلنج کیا جائے گا۔ شیعہ مسلمان حضرت محمد کے داماد حضرت علی کو اپنا پہلا امام سمجھتے ہیں۔ ان کے بعد ان کی اولاد میں سے 10 مزید ائمہ کرام آئے جنہیں مختلف ادوار میں خلفاء نے شہید کر دیا۔ اس طرح اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر 12ویں امام پردہ غیب میں چلے گئے اور قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ شیعہ علماء کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کے دور میں کسی شخص کے پاس جائز سیاسی اتھارٹی نہیں۔ ایرانی انقلاب سے صدیوں پہلے شیعہ علماء کا یہ موقف رہا کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے تک مذہبی رہنماؤں کو سیاسی سرگرمیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن ولایت فقیہ کا جو نیا ادارہ خمینی نے متعارف کرایا ہے وہ اس دیرینہ موقف سے متحارب ہے، جس سے قوم کے مذہبی حلقوں میں کافی بحث چھڑ گئی ہے۔ بعض شیعہ علماء میں اس تصور پر عدم اطمینان پایا جاتا ہے کہ ولایت فقیہ اپنا اختیار صرف خدائی رہنمائی کے تحت استعمال کرتا ہے اور وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے۔ ان منحرف علماء میں سب سے معروف نام آیت اللہ علی المنتظری کا ہے، جو پہلے امام خمینی کے جانشین تھے، لیکن سیاسی قیدیوں کی اندھا دھند پھانسیوں پر اعتراض کرنے پر انہیں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ ایک اور منحرف عالم حجت الاسلام محسن قدیور کا کہنا ہے کہ ایران کے موجودہ رہنما جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں۔ 1990 کی دہائی میں جب انہوں نے کہا کہ ایران میں ملائیت کی حکمرانی نہیں ہو سکتی بلکہ جمہوریت ہونی چاہیے، تو انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ انہوں نے حکمران آیت اللہ حضرات کے اقتدار کو آمرانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ آزادی نہیں جو ایرانی عوام نے 1979 کے انقلاب میں مانگی تھی۔ اس کے علاوہ عراق میں جلاوطن ایرانی آیت اللہ سیستانی ہیں جن کے پیروکاروں کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ انہوں نے صدام دور کے بعد عراق کے آئین کی منظوری دی جس کے تحت حکومتی اتھارٹی علماء کی بجائے عوام کے منتخب نمائندوں کے سپرد کی گئی۔ یہ بات امام خمینی کی مقرر کردہ سمت سے واضح انحراف ہے۔
قم میں جامع مفید کو ایک لبرل ادارہ خیال کیا جاتا ہے۔ وہاں کے ایک سرکردہ استاد حجت الاسلام فضل معبودی ہیں۔ انہوں نے ایک برطانوی رسالے کو انٹرویو میں وہ کچھ کہا جس کی ایرانی ملاؤں سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ یہ کہ تمام سیاسی نظریات اسلام سے اخذ نہیں کیے جانے چاہئیں۔ انہوں نے اسلام اور سیاست کو الگ کرنے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ سیاست ایک تجرباتی اور انسان کی بنائی ہوئی سرگرمی ہے اور اسلام کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آیت اللہ علی المنتظری اور فضل معبودی جیسے لوگ شاید چند ہی ہوں گے، لیکن جب تک ایسے ایرانی علماء اپنے ضمیر کی آواز پر بولتے رہیں گے اور جب تک ایرانی خواتین ملاؤں کی نفرت کے خلاف بغاوت کرتی رہیں گی، ایرانی انقلاب کو اس کی منزل تک پہنچنے کی امید زندہ رہے گی۔ وہ سیکولر جمہوری ایران جو اپنا تاریخی کردار ایک بار پھر ادا کر سکے، ایک آزاد اور جمہوری ایران جہاں ملا عوام کے لیے جلاد ثابت ہونے کی بجائے اخلاقی رہنما ثابت ہوں۔ اس طرح پوری اسلامی دنیا میں نشاط ثانیہ کی تحریک میں زندگی کی نئی لہر دوڑ جائے گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہی سروے جس میں صرف 3% افراد نے ایران میں رہنے کو ترجیح دی تھی، اس کی شرح بدل جائے گی۔ اس وقت تک ہمیں بہادر ایرانی طلباء اور عام خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا جو تنہا اس قاتل حکومت کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ ایران ملاؤں کی حکمرانی ایک ایسی اسلامی ریاست ہے جس کا بڑا نشانہ ایرانی عوام، ایرانی روح اور بدقسمتی سے اسلام خود ہے۔ چوتھا باب ختم ہوا۔